السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. میں سید محمد علی الحسینی، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز. میں آج اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ آج سے میرا دورہ شروع ہوا ہے کیمپین کے لیے. وقف الیکشن کے لیے میں اپنا نام نامنیٹ کیا ہوں. یہ صرف ایک نیت کے تحت کہ میں وقف بورڈ میں ممبر کی حیثیت سے چن کے آؤں اور جتنے بھی متولیان ہیں، جتنے بھی وقف انسٹیٹیوشنز ہیں کرناٹک میں ان کی خدمت کر سکوں. تو میری یہی نیت ہے اور میں سارے ووٹروں سے جو ووٹر لسٹ میں شامل ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے ووٹ کریں، اور مجھے اگر آپ لوگ جتا کے لائیں گے تو میں آپ سب کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو جو وقف بورڈ میں پھنسے ہوئے ہیں یا مشکل ہو رہی ہے ان سب کو آسانی سے حل کر سکوں. یہی میری گزارش ہے. میرے دادا، میرے والد، ان لوگوں نے بہت دو تین بار بورڈ کی نمائندگی کی اور لوگوں کی خدمت کی. یہی حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیم بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو اسی منشے سے میں بھی آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آواز پر مجھے ووٹ کریں اور مجھے موقع دیں خدمت کرنے کا. شکریہ. دیکھیے، مسلمان کے حالات آج سب ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں گے، صحیح ان کو راہ دکھائیں گے، صحیح تربیت کریں گے تو بے شک مسلمان بہتر سے بہتر مقام پر پہنچ سکتا ہے. یہ ہم کو ان کو خود مختار بنانا ہے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ذمہ داری دینی ہوگی. جب تک ہم اپنے گھروں میں رکھیں گے، ان سے لاڑ کریں گے اپنے بچوں سے، تو وہ تربیت نہیں ہوگی. ہم کو اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذمہ دار بن کر تعلیم حاصل کر کچھ بن سکیں. کچھ بنیں گے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کر سکیں گے. کچھ بھی نہیں بنیں گے تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو یہی ہے آج کی حالت مسلمانوں کی. ہم کو چاہیے کہ تعلیم سے ان کو آراستہ کریں، ان کو تعلیم پر ڈالیں. سب ماں باپ کی میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور بہتر سے بہتر انسان بنائیں. بٹولی کو لے کر آج تک اتنی سیاست نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ بار زیادہ سے زیادہ سیاست کے یہ چل رہا ہے. یہ شاید اپنے ممبر چنانے کے لیے یہ ایسی کام ہو رہے ہیں، لیکن متولی کا الیکشن ہمیشہ صرف متولیوں کے حد میں ہی رہا ہے. تو اس بار بہت ساری طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہیں. خیر، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میں اپنے بلبوتے پہ آنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کی مدد سے آنا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک منشا ہے. میرے والد محترم نے مجھے بہت زمانے سے اس کی تربیت کی ہے کہ وقت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیسا آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی ذریعے سے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سر، آپ حافظ قرآن ہیں، ماڈرن ایجوکیشن میں آپ نے حاصل کیا ہے، تو یہ آنے والے متولیوں کو آپ کیسا مسئلہ ہیں؟ آپ سر ینگ متولیز بھی آپ آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، تعلیم، وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کسی ادارے کے متولی ہیں تو یہ آپ کا سب سے اہم فرض ہوگا کہ آپ پہلے وقف ایکٹ کو پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، وقف کے اقسام جانیں. یہ ہم جب تک اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز میں اپنی چیز کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں، پھر ہم اس پہ کام کریں. نیا کانسیپٹ کیا ہے سر؟ کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ ہی میرا اہم مدعا رہے گا، چونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جس کے پاس بے حد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بے حد وقت پراپرٹیز ہے، لیکن ان کی مالی حالت ویسی نہیں ہے اس ادارے کی کہ اس پہ کچھ بنا سکیں. تو اگر اس کے لیے کوئی ترکیب ہم نکال سکیں، گورنمنٹ سے مل کر، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے مل کر، وقف ڈپارٹمنٹ سے مل کر، بورڈ سے، وقف کونسل سے، بہت سارے اسکیمز ہیں، بہت سارے ایسے فنڈز آتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال اگر ہو تو بہت سارے اداروں کو بہتر سے بہتر فائدہ ہوگا.
रिसेंटली जेपीसी मीटिंग में आप थे, वर्क अमेंडमेंट बिल के चलते आपने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, वो बिल के हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किया वो रूल्स के तहत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उसके पीछे और सारे ऑब्जेक्शंस और सजेशंस भी दिए हैं कि अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट चाहती ही है तो कम से कम हम सबको कम से कम एक मशावरती इजलास बुलाए और हम सबसे मशवरा करें और एक बेहतर से बेहतर अमेंडमेंट जिसमें वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो। वक्फ का अगर तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो तो फिर वक्फ करके फ़ायदा ना होगा। और ये शरीयत और हमारे दीन में वक्फ की बहुत अहमियत है और ये वक्फ इसीलिए किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी या वो इदारा कभी भी ता क़यामत तक वहीं पर रहे, जैसा बना है, जिस मंशे के लिए बना है वही मंशे के लिए रहे। तो ये वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करना ही हमारा अहम मुद्दा रहेगा। बीजेपी से बहुत सारे लोग वक़्फ़ हटाओ, देश बचाओ का नारा लगाकर वहाँ पर 3-4 दिन रैली कर चुके हैं, 3-4 धरना पर बैठे हैं। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं वही मैं बता रहा था ना, देखिए अमेंडमेंट वो लोग चाहते हैं अगर है कि अमेंडमेंट लाएं ऐसा कि वक्फ को ख़त्म किया जाए, तो ये हमको तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस भी रेज करेंगे। और वही मैं बता रहा था कि अगर अमेंडमेंट लाना ही है तो सही अमेंडमेंट लाएं, ऐसा ना हो कि हमारी वक्फ के जायदाद ही चले जाएं पूरे गवर्नमेंट। हमको बचाना भी है और जो है वक्फ को एक अच्छे सही अमेंडमेंट के तहत उसकी तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। सर, वक़्फ़ आज तक गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके परसेंटेज के हिसाब से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को पहुँचाने ये बहुत सारे कहना। वो सही बात है, क्योंकि देखिए अब वक्फ का कैसे पहुंचेगा गरीबों के पास, ये देखने की ज़रूरत है कि उसमें किस किस हिस्सों को पहुंचा सकते हैं, किस किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये होकर वक्फ इदारों को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तो गरीबों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि खानखाहों में खाना बनता है, खाना बंटता है, तो कम से कम खाने का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन इदारे बनेंगे तो उनके बच्चों की तालीम हो जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वक्फ प्रॉपर्टीज में बनते हैं तो ये सब चीज़ें डेवलप होना ज़रूरी है। वक्फ प्रॉपर्टीज पे अगर एजुकेशन हो और मदारिस हों, ये सारी चीज़ें बनेंगी तो तालीम मुफ्त होने का इम्कान हो सकता है। ಕುಂದಾನಗರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ ಟು 75% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸ್ಥಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2024, ಚಾಂದನಿ ಹಾಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದುಗಡೆ, APMC ರಸ್ತೆ, विजयपुरा। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।